السلام علیکم ناظرین کرام، ٹائم لائن سنیماٹک چینل کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، کرولش اورحان سیریز کی قسط نمبر 9 کے بعد ناظرین نے ایک واضح وقفہ محسوس کیا۔ ان کی قسط نمبر 10 میں تقریباً 2 ہفتوں کی تاخیر سامنے آئی۔ اس تاخیر کی بنیادی وجہ نیا سال اور سب سے بڑھ کر سیریز کی اسکرپٹ میں کی جانے والی بڑی تبدیلیاں تھیں۔ تاہم اس وقفے کے دوران سیریز کی ٹیم نے ٹریلر 1 ریلیز کر کے مداحوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کہانی رکی نہیں بلکہ ایک نئی رخ پر جا رہی ہے، جس کے بعد فینز میں خاصاً اطمینان دیکھنے کو ملا۔ اور ناظرین کرام، آج ٹریلر 2 بھی ریلیز کیا گیا، لیکن اس ٹریلر نے سکون دینے کی بجائے ناظرین کے ذہن میں کئی نئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کہانی کس طرف جا رہی ہے؟ کیا بڑی جنگیں واپس آ رہی ہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا کرولش اورحان دوبارہ اپنی عروج کی طرف بڑھ سکے گی کہ نہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، سیریز کے ڈائریکٹر ٹیم میں ایک نہایت اہم اور بڑی تبدیلی بھی کی گئی ہے، جس پر بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مرتیازیولو نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ وہ محض ایک عام اداکار نہیں بلکہ اس پروجیکٹ کا سب سے مضبوط ستون ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف دونوں ٹریلرز کا تفصیلی تجزیہ کریں گے بلکہ آنے والی اقساط کی ممکنہ سینیریوز پر بھی بات کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، اتنی اقساط نشر ہونے کے باوجود کرولش اورحان کے ریٹنگ میں وہ اضافہ دیکھنے کو نہیں ملا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ حالانکہ محمد بزداق نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی، مگر اصل مسئلہ یہاں کوشش کا نہیں بلکہ سمت کا ہے۔ اگر بکھری ہوئی کہانی کو چھوڑ کر سیریز میں بڑی اور فیصلہ کن جنگیں، گہری سیاست چالیں اور مکمل فوکس برسا پر رکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سیریز دوبارہ وہی مقام حاصل کر سکتی ہے جو کبھی دریرش ارطغرل اور کرولش عثمان کا ہوا کرتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو سینیریوز آج دکھائے جا رہے ہیں وہ ناظرین پچھلی کئی سیزن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اورحان غازی کے دور میں قائی قبیلے کا جو عروب، دبدبا اور طاقت برسا کے محاصرے میں نظر آنی چاہیے تھی وہ تقریباً غائب کر دی گئی ہے۔ اس کی جگہ غیر ضروری رومانس اور دہرائی گئی کہانیوں نے لے لی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی ناظرین اس سیریز سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ تاہم ناظرین کرام، انہی 2 ہفتوں کے وقفے میں محمد بزداق نے ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا ہے۔ نہ صرف اسکرپٹ میں تبدیلی کی گئی بلکہ ڈائریکٹر ٹیم میں خلیل اسلان کو شامل کر لیا گیا ہے، جو اب کرولش اورحان کی سیٹ کے ڈائریکٹر ہوں گے۔ اگر آپ نے صلاح الدین ایوبی پر مبنی سیریز دیکھی ہے تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ خلیل اسلان کس قسم کا ویژن رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس تبدیلی کو دیکھ کر ایک بڑی مثبت خبر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اب سیریز دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی شان حاصل کرے گی۔ جہاں تک بات ہے مرتیازیولو کی، تو انہوں نے ایک بار پھر اپنی صلاحیتوں کی لوہا منوا لیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ سپانشی یونیورسٹی بیسٹ ایکٹر ایوارڈ جیتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ وہ اس ایوارڈ شو میں اب تک تقریباً 30 مرتبہ شرکت کر چکے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ریٹنگ میں کمی کی وجہ اداکاری نہیں بلکہ اسکرپٹ رہا ہے، اور اب امید یہی ہے کہ آنے والے اقساط میں اس پہلو پر مکمل توجہ دی جائے گی۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محمد بزداق اب بھی عثمانی سلطنت کو ارطغرل غازی کی دور والی انداز میں پیش کر رہی ہیں۔ حالانکہ عثمان غازی کے بعد قائی قبیلے کا دارالحکومت یعنی شہر بن چکا تھا۔ اتنی فتوحات کے بعد ناظرین یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اورحان غازی ایک مضبوط، منظم اور باوقار مرکزی اقتدار میں نظر آئیں، نہ کہ عارضی ماحول میں۔ یعنی شہر کو ایک حقیقی دارالحکومت کے طور پر دکھانا اب کہانی کی ضرورت بن چکا ہے۔ اب آتے ہیں ٹریلرز کے سب سے اہم سوال پر۔ تو ٹریلر 1 میں اورحان غازی اور ٹیمپل نائٹس کے درمیان کسی بڑی جنگ کا منظر دکھائی نہیں دیا، جس کے بعد یہ قیاس آرائش شروع ہو گئی کہ شاید یہ جنگ اسکرپٹ کی وجہ سے کاٹ دی گئی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ اب تک دکھائی جانے والی چھوٹی اور کمزور جنگوں نے ناظرین کو مایوس کیا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد امکان یہی ہے کہ ٹیمپل نائٹس کے خلاف ایک مکمل، بھرپور اور تاریخی جنگ دکھائی جائے گی جو باقی تمام لڑائیوں سے مختلف ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہمیں ٹریلرز کی ایک اہم سین سے ملتی ہے، جہاں شہزادی اسپورجا اورحان غازی کے خیمے میں پرسکون انداز میں گفتگو کر رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ پچھلی قسم نیولی پر خاتون نے شہزادی کو قید کیا تھا، اس کے باوجود اس کے رویوں میں غصہ نہیں بلکہ اعتماد نظر آتا ہے، یہاں تک کہ وہ اورحان غازی کو خزانے کی پیشکش کرتی ہے اور برسا سے دستبردار ہونے کی بات کرتی ہیں۔
یہ سب اشارے اس بات کی طرف جاتی ہیں کہ اورحان غازی اس وادی میں ٹیمپل نائٹ کو صرف شکست نہیں دیں گے بلکہ مکمل طور پر ختم کر دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ شہزادی ان سے متاثر ہو جاتی ہے۔ ٹریلر 2 میں برسا پر فوکس بھی اس سلسلے کی کڑی معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آنے والی قسط میں ہمیں ایک نہایت دردناک اور جذباتی منظر دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ ٹریلر میں عثمان غازی کی وفات کی جھلک دکھائی گئی ہے۔ یہ منظر مکمل طور پر تاریخی سے غیر مختلف نہیں، بے تاریخ نہیں ہے، کیونکہ کئی مورخین کے مطابق عثمان غازی کی وفات برسا کے فتح سے چند دن پہلے ہوئی تھی۔ روایت کے مطابق اورحان غازی نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق انہیں برسا میں دفن کرنے کے لیے کچھ وقت تک تدبین مخیر رکھتی تھی، اور چونکہ وصیت کا منظر ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، اس لیے قوی امکان ہے کہ عثمان غازی کی وفات قسط کے آخری لمحات میں دکھائے جائیں۔ اس کے بعد اگلی قسط میں سوگمرا کا ماحول ہوگا، اور ساتھ ہی برسا پر حتمی حملے کے لیے ایک زبردست اور پیشلکن حکمت عملی بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ ممکن ہے کہ 1 یا 2 اقساط کے اندر ہمیں برسا کے فتح دیکھنے کو مل جائے۔ اگرچہ کچھ ناظرین کرام یہ چاہتے تھے کہ عثمان غازی کی وفات برسا کے فتح کے بعد دکھائی جائے، مگر موجودہ راستہ بھی تاریخی طور پر درست ہے، اگرچہ کم معروف ضرور ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عثمان غازی کی وفات کا منظر محض ایک خواب ہو، اور اگر ایسا ہوا تو یہ کہانی کے لیے ایک مضبوط موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح ٹریلر 2 میں ہمیں دکھائی جانے والی برسا کے فتح بھی غالباً ایک خواب یا تصور ہے، کیونکہ اتنی بڑی قلعے کو ایک ہی قسط میں فتح کرنا عملی طور پر ممکن نہیں، اس لیے ٹریلر 2 پر سرسری بات کرنا مناسب نہیں، بلکہ اس کے لیے مکمل اور گہرا تجزیہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ناظرین کرام، ہم ٹریلر 2 کو کل اپنی اگلی ویڈیو میں مکمل طور پر ایکسپلین کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہی تھا آج کا ہمارا ویڈیو۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، آباد رہیے اور کامیاب رہیے۔ میری ویڈیو کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔